بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 45 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر تمہیں ندامت ہو، اپنے کیے پر تمہیں پچھتاوا ہو۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ولید بن عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی مستلق کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا، تو ان کے بارے میں یہ جو ہے وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مسند امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایک حدیث ہے جس کے راوی حارث بن زرار خزاعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بنی مستلق کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ اسلام پیش کیا، تو انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت بتائی، تو اس کا بھی انہوں نے اقرار کر لیا، اور پھر عرض کیا کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں اور ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، اور ان میں سے جو ایمان لے آئیں اور زکوٰۃ کا اقرار کر لیں، زکوٰۃ دینے پر راضی ہو جائیں، تو میں ان کی زکوٰۃ جمع کر کے جو ہے وہ جمع کرتا ہوں، اور فلاں وقت میں آپ میرے پاس کسی کو بھیج دیں، میں ان کے ہاتھ جمع شدہ جو زکوٰۃ ہوگی وہ آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے واپس ہوئے، اپنی قوم میں گئے اور اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے جو ہے وہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے ان کو زکوٰۃ کی فرضیت سنائی، تو انہوں نے زکوٰۃ کا بھی اقرار کر لیا۔ پھر ان سے زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ جمع کیا، لیکن جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے کر گئے تھے، اس وقت پہ کوئی قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں پہنچا، تو انہوں نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ وعدے کی پاسداری نہ کریں، اللہ کے رسول وعدے کے مطابق آدمی نہ بھیجیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ مجھے جو ہے وہ یہ اندیشہ ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ تو انہوں نے مال زکوٰۃ جو ہے وہ خود ہی جمع کر کے مدینہ منورہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور کہا کہ اس کو لے کر ہم خود مدینہ منورہ جائیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب وہ اپنا مال لے کر وہاں سے نکلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ولید بن عقبہ کو بھی قاصد بنا کر بھیجا ہوا تھا، مگر وہ ڈر کی وجہ سے، پرانی کسی لڑائی جاہلیت کے زمانے کی دشمنی کی وجہ سے راستے سے ہی واپس ہو گئے، اور آ کر کہہ دیا کہ حارث نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناراضگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حارث کی تنبیہ کے لیے کچھ آدمی جو ہے وہ روانہ فرمائے، جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے مدینہ کے قریب ہی راستے میں ان کو پکڑ لیا۔ وہ مدینہ آ رہے تھے چونکہ خود ہی زکوٰۃ جمع کر کے، اور ادھر سے یہ حضرات بھی گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں اور کس کے پاس جا رہے ہو؟ تو حضرت حارث نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو تمہارے پاس ہی آ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قاصد کو بھیجا تھا، ولید کو، اس کو تم نے زکوٰۃ نہیں دی، بلکہ تم تو اسے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ تو اس نے، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی
کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے ایسا نہ سوچا ہے اور نہ ہی میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بلکہ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آیا ہو۔ پھر اس نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ چلیے، میں خود جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ یہ مال پہنچاتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے جب پوچھا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس تو وہ آئے نہیں ہیں۔ قسم اٹھائی کہ جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے اس خدا کی قسم، میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ میرے پاس آئے ہیں، بلکہ میں خود اس ڈر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، اور اسی لیے شاید آپ نے قاصد بھی نہ بھیجا ہو۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کسی معاملے کی کوئی خبر لاتا ہے تو اس کی پوری تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو، اس کے بغیر اس پر اعتماد نہ کرو۔ ممکن ہے اس نے کوئی جھوٹ بولا ہو یا بات کہنے میں یا سمجھنے میں کسی قسم کی اس کو غلط فہمی ہوئی ہو، اگر تم نے بلا تحقیق اس پر یقین کر لیا اور اسی کو مان لیا تو اس بات کا واضح امکان ہے کہ تم جو ہے وہ جلد بازی میں معاملے کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی قوم کو اذیت اور تکلیف پہنچاؤ، اور بعد میں جب حقیقت حال معلوم ہو علی ما فعلتم نادمین، تم اس پر پھر پچھتاؤ گے، ندامت اٹھانی پڑے گی۔ لہٰذا خبر کی تصدیق اور چھان بین ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر اس آیت سے اگر ہم ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیتے ہیں تو اشکال ہوتا ہے کہ ایک صحابی کو فاسق قرار دینا بظاہر جو ہے وہ صحابہ کی عدالت کے خلاف ہے، صحابہ کی عدالت کے منافی ہے کہ کسی بھی صحابی کو فاسق کہا جائے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو بھیجا تھا، لیکن ان کو غلط فہمی ہوئی، وہ وہاں گئے نہیں، بلکہ جب وہ وہاں پہنچے بنو مستلق کے درمیان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی جاہلیت کے زمانے میں کوئی دشمنی تھی ان کے ساتھ، تو اس لیے جو ہے وہ حضرت ولید کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے جو ہے وہ مار دیں گے، چنانچہ وہ بستی میں داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ وہیں سے واپس لوٹ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کر دیے کہ بنو مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے کہا ہے۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ بحیثیت مجموعی اگر ان کے اوپر فسق کا اطلاق کرتے ہیں تو صحابہ کی عدالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ صحابہ کرام عادل ہیں، ان سے گناہ سرزد ضرور ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ان کی توبہ قبول فرمائی، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی، تو لہٰذا بحیثیت مجموعی ان کی عدالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے بیان میں جتنی بھی روایات آئی ہیں جو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان روایات میں جو ہے وہ دو طرح سے کمزوری پائی جاتی ہے، کہ وہ سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، ان کی سند مضبوط نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان میں تعارض بھی پایا جاتا ہے، اور ویسے بھی اس واقعے کی وجہ سے حضرت ولید کو فاسق قرار دینے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کو انسانی شکل میں آ کر یہ کہا کہ لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی غلط نہیں تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کے ایک ساتھ جمع دیکھا بستی میں، جب قریب پہنچے بستی کے، داخل نہیں ہوئے، تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا لوگ سارے جمع ہوئے ہیں تو شیطان نے ادھر سے انسانی شکل میں آ کر یہ کہہ دیا کہ وہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے جمع ہیں، تو انہوں نے تو یہی سمجھا، اور پرانی جاہلیت کے زمانے کی دشمنی بھی تھی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ شاید اس دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ مجھے مار دیں، تو اس وجہ سے ان کو غلط فہمی ہو گئی، تو لہٰذا بلا وجہ ان کو فاسق قرار دینے کی کوئی وجہ یہاں نہیں بنتی۔
شیطان نے انسانی شکل میں آ کر ان کو یہ دھوکہ دیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ مجھے واقعتاً قتل کر دیں گے۔ وہ وہیں سے واپس ہوئے اور آ کر کہہ دیے کہ حضرت حارث جو نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے۔ وہ غلط فہمی ہوئی، انہوں کو غلط فہمی ہوئی، وہ سمجھے نہیں معاملے کو، اور واپس آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے خبر لے کر تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہاں پر فاسق سے مراد وہ شخص ہوگا جو انسانی شکل میں، وہ شیطان مراد ہے جو انسانی شکل میں حضرت ولید کے پاس آیا تھا۔ تو اس فاسق سے مراد پھر وہ شخص ہوگا، کیونکہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خبر کی تصدیق نہیں کی، بلکہ وہیں سے واپس لوٹ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی ایکشن ہوتا، کوئی جنگ ہو جاتی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر اعتماد کیا اور آگے لوگوں کو بھیج دیا، تو اس سے لڑائی ہو سکتی تھی، جنگ ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ تو لہٰذا یہ جو فاسق ہے، اس سے ایک روایت کے مطابق شیطان مراد ہے جو انسانی شکل میں حضرت ولید کے پاس آیا تھا۔ یہ تفسیر ابن جریر کے اندر یہ روایت انہوں نے ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ شیطان نے ان کو یہ دھوکہ دیا، یہ ان کے ذہن میں ڈالا، ان کے دل میں ڈالا، یا ان کو کہا کہ وہ لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جھوٹی خبر تھی اس کی طرف سے، تو ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق نہیں کی، بلکہ وہیں سے واپس لوٹ آئے۔ ویسے یہ جو آیات ہیں اگرچہ کسی خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کے الفاظ عام ہیں، اور یہ اس سے ایک اصولی حکم جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بھی فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس خبر کے نتیجے میں کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو تو پھر تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، کسی کی بات پر اعتماد کر کے کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ یہ اس سے عمومی جو ہے وہ ایک حکم جو ہے اور ایک اصول پتہ چل رہا ہے کہ کسی کی خبر پر جو ہے وہ اعتماد کر کے کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے موقع پر جب کہ نقصان کا اندیشہ بھی ہو۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَنَزَلَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَقَدْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى بَنِي الْمُصْطَلَقِ مصدقا فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فجاءوا منكرين ما قاله عنهم۔ اس عبارت سے مصنف کی غرض جو ہے وہ آنے والی آیت کا شان نزول بیان کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ کا، کہ یہ آیت جو ہے یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی طرف بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ فخافہم لترۃ کانت بینہ و بینہم فی الجاہلیہ، تو وہ ان سے ڈر گئے اس عداوت کی وجہ سے جو زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان تھی، یعنی حضرت ولید اور بنی مستلق کے درمیان تھی۔ واپس لوٹ آئے اور کہا کہ انہوں نے صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے، اور وہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ فرما لیا، چنانچہ بنی مستلق جو ہے وہ حاضر ہوئے، فجاؤ منکرین ما قالہ عنہم، حاضر ہوئے اس بات کا انکار کرتے ہوئے جو عقبہ نے آپ سے ان کے بارے میں کہی تھی، اس بات کا انہوں نے انکار کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ خبر سے جو ہے وہ مصنف کی غرض نبأ کا معنی بیان کرنا ہے کہ نبأ سے مراد جو ہے وہ خبر ہے۔ فتبینوا صدقہ من کذبہ، یہ تم اس کو اچھی طرح سے تحقیق کر لو، یعنی اس کے سچ کو جھوٹ سے الگ کر لو، سچ اور جھوٹ کا تمہیں پتہ چل جائے۔ وفی قراءۃ فتثبتوا من الثبات، یہاں سے مصنف کی غرض اختلاف قرات کا بیان ہے کہ فتبینوا کی جگہ فتثبتوا بھی ہے ایک قرات کے اندر، یعنی کہ ثبات سے ہے، توقف کرو، جلدی نہ کرو، اس کا معنی ہوگا۔ ان تصیبوا قوما مفعول له ای خشیۃ ذالک، یہ کہ تم جو ہے وہ
ان تصیبوا قومن کہ تم نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، مفعول لہو ای خشیۃ ذالک، یہ ان تصیبوا کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ مفعول لہو ہے یہ، یعنی کہ ای خشیۃ ذالک، یعنی اس اندیشے کی وجہ سے، بجہالۃ نادانی میں، حال من الفاعل ای جاہلین، اس عبارت سے مصنف کی غرض جہالتن بجہالتن کی ترکیب بیان کرنا ہے کہ یہ ان تصیبو کا جو فاعل ہے اس سے یہ جو ہے وہ حال بن رہا ہے۔ فتصبحوا تصیروا، تصبحوا کا معنی بیان کر دیا کہ تمہیں جو ہے وہ شرمندگی ہو علی ما فعلتم، اپنے کیے پر، فتصبحوا تصیروا یعنی تمہیں ہو علی ما فعلتم، اپنے کیے پر، نادمین شرمندگی، من الخطأ بالقوم یعنی قوم کے ساتھ غلطی سے جو تم نے کر ڈالا اس کی وجہ سے تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ وارسل الیہم صلی اللہ علیہ وسلم بعد عودہم الی بلادہم خالدا فلم یر فیہم الا الطاعۃ والخیر فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ لوٹ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ روانہ فرمایا، تو انہوں نے سوائے اطاعت اور خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس امر کی خبر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق کا شان نزول ذکر کریں۔ نمبر 2، فاسق سے کون مراد ہے، ایسا جواب دیں جس سے عدالت صحابی متاثر نہ ہو۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔